السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو نالج مینیا۔ کیا حال ہیں دوستو؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں شوگر مافیا کس طریقے سے بنا اور پاکستان میں شوگر مافیا کس طریقے سے پیسے بنا رہا ہے؟ اگر آپ نہیں جانتے تو آج کی ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ اس ویڈیو کو میں نے 2 حصوں میں توڑا ہے۔ پہلے حصے میں یہ بتایا ہے کہ دنیا میں شوگر مافیا کس طریقے سے بنا، جبکہ دوسرے حصے میں نے بتایا ہے کہ شوگر مافیا پاکستان میں کس طریقے سے پیسے بنا رہا ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ پہلی بات، گنا فصل یا پودا نہیں ہے بلکہ یہ ایک قسم کی گھاس ہے۔ آپ یہ لگا دیں، کھیت میں پانی دیتے رہیں اور 3 سال گنا کاٹتے رہیں۔ گنا کاٹنے کے بعد گھاس کی طرح دوبارہ اگ آئے گا۔ گنے کا تعلق بر صغیر یعنی پاک و ہند سے تھا۔ یہ ہندوستان کے جنوبی مشرقی علاقوں میں پیدا ہوتا تھا۔ ہندوستان کے لوگوں نے 4000 سال قبل گنے کا رس نکال کر گڑ بنانا شروع کر دیا۔ شوگر سنسکرت کا لفظ ہے۔ ہندوستان کے لوگ گنے کے رس یعنی راب کو مختلف کھانوں اور ادویات میں استعمال کرتے تھے۔ وہ گڑ کی شکل میں اسے محفوظ بھی کر لیتے تھے۔ اور پھر گنا ہندوستان سے تائیوان اور پھر تھائی لینڈ اور چین تک پہنچ گیا۔ چین اور ایران کی تجارت شروع ہوئی تو یہ ایران پہنچ گیا۔ ایران سے اسے عربوں نے اچک لیا اور عربوں سے یہ اندلس یعنی اسپین تک چلا گیا اور گوروں نے اسے یورپ میں اگانے کی کوششیں شروع کر دیں، مگر یہ یورپ میں جڑ نہ پکڑ سکا۔ وجہ شاید یورپ کا موسم تھا۔ گنے کو گرم مرطوب موسم چاہیے، یہ بے تحاشا پانی بھی لیتا ہے اور یورپ میں کوئی گرم مرطوب علاقہ نہیں تھا، لہٰذا یہ وہاں نہ اگ سکا۔ اور پھر کولمبس نے 1492 عیسوی میں امریکہ دریافت کر لیا۔ ہسپانیہ میں پہلی یورپی بستی بنی۔ یہ بہت بڑا جزیرہ تھا، موسم گرم مرطوب تھا، میٹھا پانی بے تحاشا تھا۔ ہسپانوی جہاز راں 1501 عیسوی میں ہندوستان سے گنا لے آئے، زمین میں بویا اور یہ دیکھتے ہی دیکھتے ہزاروں ایکڑ تک پھیل گیا۔ تجربہ کامیاب ہو گیا اور یوں گنے کو باقاعدہ فصل کے طور پر اگایا جانے لگا اور ہسپانیہ اسپین کے لیے شوگر فیکٹری بنتا چلا گیا۔ اسپینش اور پرتگالی اس کے بعد ویسٹ انڈیز میں آگے بڑھتے گئے اور گنا بھی ان کے ساتھ پھلتا پھولتا گیا۔ یہ لوگ کیوبا اور برازیل گئے اور گنا بھی وہاں چلا گیا۔ 16ویں صدی میں چینی کی ساری انڈسٹری پرتگال اور اسپینش کے ہاتھوں میں تھی۔ یہ پوری دنیا میں چینی کا ریٹ طے کرتے تھے۔ یورپ میں چقندر سے چینی بنائی جاتی تھی۔ چقندری چینی برطانوی تاجروں کے کنٹرول میں تھی۔ گنا چقندر کے مقابلے زیادہ چینی دیتا تھا۔ تقریباً دنیا میں 80% چینی گنے سے حاصل کی جاتی ہے، لہٰذا یہ بھی گنے کے شعبے میں آ گئے اور ہندوستان میں شوگر ملز لگانا شروع کر دیں۔ آسٹریلیا، نیوزی لینڈ اور پیسیفک آئی لینڈز کی دریافت کے بعد برطانوی تاجر چینی کے دوسرے بڑے پلیئرز بن گئے۔ گوروں نے فجی اور پاپوا نیو گنی میں چینی کی میلیں لگائیں اور چینی کو پوری دنیا کے لائف سٹائل کا حصہ بنا دیا، یہاں تک کہ آج چینی ہر گھر اور ہر شخص کا حصہ ہے۔ ہم میں سے ہر شخص تقریباً سالانہ 150 پاؤنڈز یعنی 68 کلو گرام چینی استعمال کرتا ہے اور یہ ہماری جسمانی ضرورت سے 10 گنا زیادہ ہوتی ہے، لیکن ہم اب چینی کے بغیر سروائیو نہیں کر سکتے۔ برازیل کا موسم اور ماحول گنے کے لیے سب سے زیادہ آئیڈیل ہے، لہٰذا برازیل دنیا میں سب سے زیادہ شوگر بناتا ہے۔ یہ 300 سال سے شوگر انڈسٹری کا لیڈر ہے، لیکن پچھلے سال بھارت نے پہلی بار اسے مات دی۔ انڈیا شوگر پروڈکشن میں اس وقت دنیا میں نمبر 1 ہو چکا ہے۔ برازیل دوسرے، یورپی یونین تیسرے نمبر پر آتی ہیں، لیکن یہ گنے کے بجائے چقندر سے چینی بناتی ہیں۔ تھائی لینڈ چوتھے نمبر پر ہے، تاہم یہ دنیا میں چینی کا دوسرا بڑا ایکسپورٹر ہے اور چین 5ویں نمبر پر ہے۔ آپ یہ جان کر حیران ہوں گے، دنیا میں گنے پر سب سے زیادہ ریسرچ امریکہ میں ہوتی ہے۔ امریکہ کی ریاست ہوائی شوگر کین اسٹیٹ کہلاتی ہے، لیکن امریکہ اس کے باوجود چینی درآمد کرتا ہے۔ امریکہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ اس کی 3 وجوہات ہیں۔ پہلی، امریکہ میں گنے کو لیزی مین کراپ یعنی سست کسان کی فصل کہا جاتا ہے۔ گنا فصل نہیں ہے، یہ گھاس ہے۔ آپ یہ لگا دیں اور کھیت میں پانی دیتے رہیں اور 3 سال گنا کاٹتے رہیں۔ گنا کاٹنے کے بعد گھاس کی طرح دوبارہ اگ آئے گا۔ چنانچہ گنا کاشت کرنے والے کسان سست ہو جاتے ہیں اور یہ کسی دوسرے کام کے قابل نہیں رہتے۔ دوسری وجہ، گنا بے تحاشا پانی پیتا ہے۔ یہ جس جگہ لگایا جاتا ہے یہ وہاں کا سارا پانی پی جاتا ہے اور وہ علاقہ جلد یا بدیر بنجر ہو جاتا ہے۔ تیسری وجہ،
چینی بنانا ایک مہنگا کام ہے، چنانچہ امریکہ اپنی ضرورت کی چینی برازیل اور تھائی لینڈ سے امپورٹ کر لیتا ہے اور کھیتوں میں مکئی، پھل اور دالیں اگاتا ہے۔ یہ ہوائی میں بھی گنے کی جگہ اناناس کو فوقیت دے رہا ہے۔ اور اب ویڈیو کے دوسرے حصے میں بات کرتے ہیں پاکستان کی۔ پاکستان 90 کی دہائی تک دنیا میں کپاس اگانے والے بڑے ملکوں میں شمار ہوتا تھا۔ پاکستان کی کپاس دوسرے نمبر پر آتی تھی، لیکن پھر سیاستدان شوگر انڈسٹری میں آئے اور یہ آہستہ آہستہ کاٹن ایریا کو شوگر ایریا میں تبدیل کرتے چلے گئے، یہاں تک کہ پاکستان میں کپاس کی پیداوار بھی کم ہو گئی اور یہ غیر معیاری بھی ہوتی چلی گئی۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی، ہم اب دھاگا امپورٹ کرتے ہیں۔ ہماری کاٹن انڈسٹری بڑی تیزی سے چین اور بھارت کی محتاج ہو رہی ہے۔ اس کی دو وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ، ملک میں پچھلے 20 برسوں میں کاٹن پر کوئی ریسرچ نہیں ہوئی۔ آخر کیوں؟ کیونکہ شوگر مافیا نے یہ ہونے نہیں دی۔ آپ پچھلے 20 برسوں کی وزیر صنعت اور وزیر زراعت نکال کر دیکھ لیجئے، یہ عہدے ہمیشہ جاگیرداروں کو ملتے ہیں اور جاگیردار کاٹن پر ریسرچ نہیں ہونے دیتے، کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کاٹن پر ریسرچ ہو گئی تو کسان گنے کی جگہ کپاس اگائے گا اور اس سے ان کو نقصان ہوگا۔ دوسرا، ملک 20 برسوں سے شوگر مافیا کے کنٹرول میں ہے۔ آپ پچھلے 20 برسوں میں ملک کے تمام بڑے لوٹے دیکھ لیں، آپ کو شوگر مافیا پارٹیاں بدلتا نظر آئے گا۔ یہ لوگ ہر حکومت میں شامل ہو جاتے ہیں اور زراعت اور تجارت کے فیصلے اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں۔ سوال یہ ہے، یہ لوگ شوگر انڈسٹری میں کیوں ہیں؟ آپ جان کر حیران ہوں گے، یہ دنیا کی واحد انڈسٹری ہے جس کا را مٹیریل گنا ادھار ملتا ہے۔ یہ لوگ مل لگانے سے لے کر شوگر اسٹور کرنے تک بینک سے ایک دھیلا قرض نہیں لیتے، یہ صرف کسان کو نچوڑتے رہتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کسان پھر گنا کیوں اگاتا ہے؟ یہ کوئی اور فصل لگا لے۔ وجہ صاف ظاہر ہے، گنا لیزی مین کراپ ہے۔ آپ ایک بار بوئیں اور 3 سال تک کاٹتے رہیں، چنانچہ کسان اپنی سستی کی وجہ سے بلیک میل ہوتا رہتا ہے۔ کسان کی مجبوری سے شوگر مافیا بنا، یہ سیاسی جماعتوں اور بیوروکریسی میں آیا اور زراعت اور انڈسٹری دونوں کو یرغمال بنا لیا۔ یہ لوگ تمام سیاسی جماعتوں میں ہیں، یہ اپنی مرضی کی حکومتیں لے آتے ہیں اور ناپسندیدہ حکومتیں گرا دیتے ہیں۔ موجودہ حکومت اس کی تازہ ترین مثال ہے۔ شوگر مافیا نے 2013 عیسوی کے بعد عمران خان کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا تھا۔ یہ حکومت آج بھی شوگر مافیا کی بیساکھیوں پر کھڑی ہے۔ اگر صرف یہ لوگ پیچھے ہٹ جائیں تو وفاق اور پنجاب دونوں میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ختم ہو جائے گی۔ آخر یہ لوگ ایسا کیا کرتے ہیں؟ یہ کمال کرتے ہیں، یہ پاکستان کی عوام کو لوٹتے ہیں، مگر کیسے؟ ہم اس طرف آنے سے پہلے آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں، پاکستان میں گندم اور چینی دونوں پوری دنیا سے مہنگی ہے، لیکن کیوں؟ کیونکہ یہ 21 کروڑ لوگوں کی روزانہ کی خوراک ہے۔ یہ ملک ان دونوں اجناس کی سب سے بڑی منڈی ہے، چنانچہ یہ لوگ اس مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ پاکستان میں سالانہ 50 لاکھ ٹن چینی کی کھپت ہے۔ ہماری پیداوار جس سال زیادہ ہو جائے، مالکان حکومت کو مجبور کر کے اس سال چینی ایکسپورٹ کرنے کی اجازت لے لیتے ہیں، لیکن اس سے پہلے یہ حکومت سے ایکسپورٹ سبسڈی لیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہماری چینی مہنگی ہوتی ہے، یہ عالمی منڈی میں مقابلہ نہیں کر پاتی، لہٰذا ڈیفرنس حکومت برداشت کرتی ہے۔ سوال یہ ہے، حکومت کیوں برداشت کرتی ہے؟ کیونکہ یہ لوگ تگڑے ہیں۔ اگر سوال یہ ہے کیا یہ ایکسپورٹ سے پیسہ کماتے ہیں؟ جی نہیں، انہیں ایکسپورٹ میں نقصان ہوتا ہے۔ یہ سبسڈی سے چینی کی کاسٹ نکالتے ہیں اور ایکسپورٹ کے بعد ملک میں مصنوعی قلت پیدا کر کے چینی کی قیمت بڑھا دیتے ہیں، اس سے اربوں روپے بناتے ہیں۔ 2018 اور 2019 میں بھی یہی ہوا تھا۔ ملک میں 52 لاکھ ٹن چینی پیدا ہوئی تھی، ہماری ضرورت 50 لاکھ ٹن تھی، 2 لاکھ ٹن اضافی تھی۔ یہ لوگ حکومت میں بیٹھے تھے، لہٰذا 2 سیکرٹریوں کے چیخنے کے باوجود وفاقی کابینہ نے 11 لاکھ ٹن چینی ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دے دی۔ پنجاب نے مالکان کو 3 ارب روپے سبسڈی بھی دی۔ چینی باہر چلی گئی اور ملک میں قلت پیدا ہو گئی، قیمت بڑھی اور یہ 55 روپے سے 80 روپے کلو گرام ہو گئی۔ یوں ان لوگوں نے 87 ارب روپے کما لیے۔ پاکستان میں موجود ایک شوگر انڈسٹری کے مالک کے پاس مارکیٹ کا 20% اور جبکہ دوسرے کے پاس 15% شیئر ہے، لہٰذا 87 ارب کا 35% ان دونوں کی جیب میں چلا گیا اور باقی حصہ ان کے دوستوں اور دوسرے سیاستدان کی جیب میں جا گرا۔ ہم اب آخری بات کی طرف آتے ہیں، کیا عمران خان چینی مافیا پر ہاتھ ڈال سکیں گے؟ میرا خیال ہے نہیں،
کیونکہ یہ ایشو جلد یا بدیر کورونا کی خبروں میں دب جائے گا۔ حکومت مزید مٹی ڈالنے کے لیے سابق حکومتوں کے قرضوں کا ایشو اٹھا رہی ہے، لہٰذا کورونا اور قرضہ کمیشن کی رپورٹ مل کر یہ رپورٹ نگل جائے گی۔ شوگر مافیا کا اپنا خیال ہے کورونا کے مریضوں کی تعداد لاکھ تک پہنچنے کی دیر ہے اور آٹا ہو یا چینی ساری رپورٹیں غائب ہو جائیں گی۔ چنانچہ آپ آج سے کورونا اور قرضہ کمیشن رپورٹ پر توجہ دینا شروع کر دیں۔ آپ کو بہت جلد چینی رپورٹ کی خبر۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کیجئے، کامنٹ کیجئے اور اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کیجئے، اور مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل نالج مینیا کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو ہماری اگلی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں۔ اجازت دیجئے، خدا حافظ۔